کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی. ماں بھی عورت تھی، آگے بیٹی ہو گئی، تو فرشتہ یہ آ کر کہتا ہے کہ ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی، جو اس بچی کی پرورش کرے گا اس کے متولی کی قیامت تک اللہ مدد فرمائے گا. تو بیٹی کی پیدائش پر فرشتہ یہ الفاظ کہتا ہے. اور آگے سنیے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ آ کر اس لڑکے کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے تجھ کو سلام کہا ہے. خود اس حدیث پاک کو پڑھ کر بڑا ہی حیران ہوا. ابن عباس لانو کی روایت ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت کی کیا رحمت اور مہربانی کہ اللہ رب العزت اس چھوٹے بچے کو سلام بھیج رہے ہیں جو دنیا میں آ کر اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے. اسی لیے اگر کسی کے ہاں اولاد ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بچے کے نیک ہونے کی دعا کریں اور بچے کے ماں باپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کریں. کہہ دیتے ہیں جی مبارک ہو، تو ان الفاظ کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ دعا کریں اور شکر ادا کریں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو اولاد کی خوشخبری ملے تو چاہیے کہ وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ اس بچے کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے. اب دیکھیے کتنے لوگوں کو اولاد ملی، لیکن حدیث مبارکہ میں بتائے گئے یہ الفاظ کم ہی لوگوں نے کہے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ جب بھی بچے کی خوشخبری ماں باپ کو ملے تو کیا کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں گے. پھر بچے کی جب ولادت ہو تو ایک کام ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت، اور پھر اس کے لیے دعا مانگی. یہ اذان اور اقامت کہنے میں حکمت یہ ہے کہ بچے کے دل و دماغ میں سب سے پہلے عظمت الہی کا پیغام پہنچے. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اذان کے الفاظ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، تو جب بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو بچہ اس شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. پھر ایک کام کرنا ہوتا ہے جو سنت ہے کہ تحنیک کرنا. تحنیک یہ ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچیں تو وہ اس وقت حاملہ تھیں. قباء کے مقام پر پہنچی تو ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور یہ بچہ عبداللہ ابن زبیر کہلایا. یہ مسلمان مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں کو اس کی پیدائش پر بڑی خوشی تھی. وہ اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا، اب ان کی آگے نسل ہی نہیں چلے گی.
تو جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بیٹے سے نوازا تو خوشی اور بڑھ گئی. چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو اپنے گود میں لیا اور ایک نرم کھجور آپ نے منگوائی اور اپنے منہ میں اس کو آپ نے چبایا. جب اس کھجور کے ساتھ اچھی طرح لعاب مبارک لگ گیا تو کھجور کا آپ نے کچھ حصہ اس بچے کے تالو پر لگا دیا. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر اللہ عنہ کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا. تو یہ ایک سنت عمل ہے، لہذا کوئی بھی نیک مرد یا عورت قریب ہو تو اس سے بچے کی یہ تحنیک کروانی چاہیے اور پھر بچے کے لیے نیک بختی کی دعا کرنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ روئے اور چلائے تو باپ کی وراثت میں اس کا حق شامل ہو جاتا ہے. اب 7ویں دن ایک اور عمل ہے، اس کو کہتے ہیں عقیقہ کرنا. عقیقہ یہ ہے کہ بیٹا اگر پیدا ہوا تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہوئی تو 1 بکرا، یہ ذبح کیا جائے اور پھر عزیز اقارب رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا جائے اور ان کو کھلایا جائے. یہ عقیقہ کرنا اہم ہے. کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اتنا غریب بندہ ہے کہ عقیقہ کا بکرا کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم مرغی ہی ذبح کر دو، کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ قربان ضرور کرو. اور یہ بھی نہیں کہ صرف بکرے ہی کرنے ہوتے ہیں. اگر فرض کرو کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا بہت ہلکا اثر ہے تو وہ کئی بکرے بھی کر سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر بچے کے ہونے پر 1 اونٹ ذبح فرمایا کرتے تھے. یہ عقیقہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک تو اس بچے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا مانا؟ اس کی شفاعت کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. جب وہ بچے کے لیے عقیقہ کے بکرے کیے جاتے ہیں تو اب یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کا حق پا لیتا ہے. اس لیے یہ عقیقہ اپنی زندگی میں بڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے کہ عقیقہ کرنے سے بچے کو ماں باپ کی شفاعت کا حق مل گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان جانوروں کو قربان کرنے سے ابراہیمی سنت کو یاد کرنا مقصود تھا. اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقیقہ کرنا اصل میں دوست احباب کو بچے کی اطلاع دینے کا بہترین طریقہ ہے. اب فرض کرو کوئی عقیقہ نہ کرے تو اس کو تو ہر ایک کو بتانا پڑے گا نا کہ جی میرا بیٹا ہوا، میری بیٹی ہوئی. تو شریعت نے کہا کہ تم جو ایک ایک کو بتاتے پھرو گے اس سے بہتر ہے کہ ایک دن سب رشتہ داروں کو مدعو کر لو، وہ بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو جائیں اور وہ بھی بچے کے لیے نیک بختی کی دعا دیں.